ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الله وأزواجه أمهاتهم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وكمال حسن حضوره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان ساتھ لائے ہیں، بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہل جائے تو دلوں کو ہلا دیتے ہیں. ایمانداری سے زور لگنا ہے، پوری قوت سے. وہ کمال ہے. میں چاہوں گا کہ ہر دفعہ ہی آپ کے منہ سے اللہ نکلے. اللہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ یہی ایک نام ہے، اللہ 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 اللہ. عارفوں کے بادشاہ نے تو کمال کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کا پاک نام حضور والا سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت اٹھ جائیں حضرت اٹھ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے اور ان پر کسی کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا. اب توجہ فرمائیں گے. اللہ مل کے کہنا ہے اللہ اللہ. تاکہ مجلس کے اختتام سے پہلے آپ اتنی دفعہ اللہ کو پکار چکے ہوں کہ اس کے نام کا نور آپ کے جسموں میں داخل ہوگا. اللہ آپ کے لیے شفا بھی بن گیا اللہ اور رحمت بھی بن گئی. اللہ وہ کمال حسن حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دھواں نہیں. واحسن من قلم ترکت ہے. میں چاہتا ہوں تمہیں جاگ لگے. بھئی جاگ دودھ کو لگتی ہے، پانی کو نہیں لگتی. اور دودھ اللہ کے نام سے تیار ہوتا ہے. بولے کہیں اللہ لگا زور اللہ. بار آواز نہیں جا رہی. اللہ آسن. حضرت سلطان بہت فرماتے ہیں سانس لو اللہ کا نام لو. یہ مجمع بھی ذوق والا ہے، شوق والا ہے بھی مسجد میں، لیکن ہر مسجد ہو کر بھی مسجد نبوی تو نہیں ہے. اللہ اور ظاہر ہے مسجد نبوی تو آج بھی مسجد نبوی ہے نا، حرم نبوی تو ہے نا. آمنہ کے لال نے فرمایا میرے گھر کو بھی دیکھ لو، میرے در کو بھی دیکھ لو، میرا گھر بھی دیکھ لو، میرا منبر بھی دیکھ لو. ان دونوں کے درمیان یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ہے وہ جنت ہی ہے.
جنت ہے نا بھائی. اور جب جنت ہے تو پھر جنت ہی ہے. اور جنت ہونے کے لیے اور کچھ دلیل نہیں ہے، بس فرما دیا نبی نے جنت ہے تو جنت ہے. اب پتہ ہے اہل علم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے علم والے علم رکھنے کے باوجود جاہل ہوتے ہیں. اور یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے دل نبی کے نام پر دھڑکتے ہیں. جو آقا کے نام پر اپنی برستی آنکھوں پر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. لیکن جو مسجد نبوی شریف کا وہ دور تھا جب اجتماع صحابہ کا ہوتا تھا، جھاڑنے کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے. یہاں ایک کہکشاں ہے، بات آتی ہے کملی والے کے پیار کی تو لوگ تڑپ جاتے ہیں، اور بات آتی ہے نبی کے ہر یار کی تو لوگ تڑپ جاتے ہیں. اللہ. اور اللہ والوں سے تو ایسا پیار ہے کہ کسی کی سنتے نہیں ہے. جب بھی عظمت صحابہ کی کوئی بات کرتا ہے نا تو بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ محبت آل رسول کے پردے میں اور محبت صحابہ کے پردے میں بہت کچھ غلط بھی کر جاتے ہیں. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں. ہم پردوں کے پیچھے نہیں رہتے، ہم کھل کر سامنے. اللہ. اگر حسین سے عشق ہے تو کسی یزیدی قوت کی پرواہ نہیں ہے. اور اگر ہماری نگاہوں میں سراپا ہے صدیق اکبر، اور اگر ہمارے من میں نور ہے حیدر کرار، تو ہم پردے ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم جب اظہار کرتے ہیں تو کرتے ہی چلے جاتے ہیں. ذکر حسین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کا انکار کر دو. ذکر صحابہ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تم ولیوں سے غداری کرو. ہاں اگر یاری دیکھ رہی ہے نا نبی کی، تو پھر ذرا غور سے دیکھو. یہاں تو سودا ڈائریکٹ ہو رہا ہے نا، پڑھنا پڑھانا اتنا ضروری نہیں ہے. اور جن پر نبی نگاہ ڈال دے ان کو پڑھنا ہی آ جاتا ہے، پڑھانا بھی آ جاتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ شرف دیا تھا. سارا زور میں نہیں لگانا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں. تمہیں بھول جانے کی عادت ہے نا، ہم تو آپ کو نہیں بھولے. حضرات، حضرت سلطان باہو کا ایک شعر میں ابتدا میں سنا دیتا ہوں تاکہ جنہوں نے دمہ شمہ دا بھی چسکا پیا ہوا ہے نا، اور رہ دے سکتے نہیں تو بہتر ہے. یہ ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں سلطان العارفین کا.
آپ کو فیض بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ اور جو میرا عقیدہ ہے نا اللہ اسلام کے بارے میں، جو میرا ایمان ہے آمنہ کے لال کے بارے میں، اور جو میرا ذوق ہے نبی کے ہر یار کے بارے میں، اور جو میرا مشرب ہے نبی کی ہر نسبت کے بارے میں، اللہ اب منظر یہ ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے، میں کہ تو سب نہ لڑانا پہ جائے، بولو اللہ کرو، اللہ کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ نہیں کرنی کہاں کر بتائیں، اذان اللہ، اقامت اللہ، نماز اللہ، بھائی اللہ اکبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یعنی یہ تو بتا، بچہ پیدا ہو تو اللہ اکبر، جنازہ پڑھا جائے تو اللہ اکبر۔ حضرات سلطان العارفین فرماتے ہیں اب یہ پورا اسلام ہے، یہ پورا اسلام ہے جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں نا، یہ پورا اسلام ہے۔ میرا اور آپ کا نبی وہ ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کا جو معیار ہے دیکھنے کا معیار کیا ہے سنیے، ما زاغ البصر وما طغى، یہ اللہ فرما رہا ہے تم نے بڑی بڑی آنکھیں دیکھی ہوں گی پر میرے نبی کی آنکھ دیکھو، میرے نبی کی آنکھ دیکھو، میرے نبی کا دیکھنا دیکھو، دیکھتا رہا، اسے دیکھتا رہا جسے کوئی دیکھ نہ سکا، جسے کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے، لیکن اس دیکھنے کا حسن دیکھو، دیکھتا رہا، نہ آنکھ بھٹکی نہ بہکی، بھٹکنا جانتے ہیں بندہ رستے تو ہٹ جائے، رستہ بھول جائے، ویسے بھی کوئی اگر شخص غلط کام کرنے لگ جائے ہم کیا کہتے ہیں بھٹک گئے۔ پنجابی میں اس کے بہت سارے لفظ ہیں، اور بہکنا کیا ہے؟ بہکنا ہے اپنے آپ میں نہ رہنا۔ لوگ نشے میں بہک جاتے ہیں اور کئی باتوں میں بہک جاتے ہیں، بھٹکنے میں اور بہکنے میں فرق ضرور ہے۔ میں چونکہ تقریر یہ نہیں ہے کہ بھٹکنا کیا ہے بہکنا کیا ہے، سب سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کملی والا وہ ہے، کملی والے کی نگاہ وہ ہے، کملی والے کا دیکھنا وہ ہے، اسے دیکھا جسے کوئی دیکھ نہیں سکا، بلکہ تقاضے پر فرمایا لم ترانی، پیارے مجھ سے جو مانگو دیا جائے، لیکن دیکھنے والا کوئی اور ہے۔ اور میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی ان آنکھوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو 2 دفعہ حسن و جمال کا رنگ اور ایک موقع پر انہوں نے تھکا چھوڑے لگتا ہے، یہ پہلے دے تھکے ہوئے کہ ازل دے تھکے ہوئے تھے، نہیں یار بولو دے چاہیے اللہ اب کیفیت یہ ہے نبی دیکھ رہا ہے، جب پردہ اٹھ جائے اور اس کی تھوڑی سی
تشریح میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جب یہ سفر معراج اپنے کمال کو پہنچا، اس کمال جتنے کمال تھے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچے۔ نوریوں کا تائیدار کہنے لگا یا رسول اللہ اگر اس سے آگے بڑھوں نا تو چل جاؤں گا، نہ براق باز ہے نہ جبرائیل ساتھ ہے، یا رسول اللہ اب آگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے، اور اب کوئی اور نہیں ہے، اب قرآن لانے والا بھی پیچھے رہ گیا ہے، اب کلام ڈائریکٹ ہو رہا ہے، ثم دھرا۔ اچھا ہم حسینی ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے حسینیت میں پھر ہمیں حسین کے بغیر تو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن میں نے دیکھا جس نے سر کٹا دیا، ہاتھ نہیں دیا، مگر جب حسن نے فرمایا ساتھ دے دیا۔ وہ کون تھا جو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا؟ وہ حسن حسینی تو تھے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اب تیسرا کوئی نہیں ہے ساتھ، یا وہ ہے یا یہ ہے، دونوں اللہ بھی اور اس کا حبیب بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، اتنا قریب ہوئے دو کمانوں جتنا فاصلہ، یہ فاصلہ قربت کی یہ انتہا، پھر بھی فرمایا پیارے او ادنا اور بھی قریب آ جائے۔ آپ نے محفل مسجد میں سجائی ہے نا، تو ہر نماز میں جو محفل سجاتے ہو، کبھی درود پڑھتے ہو، کبھی سلام پڑھتے ہو، محفل سجانے والوں تمہیں مبارک، نبی کی محفل سجانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ اب کبھی محفل ہوتی جماعت ہوتے ہیں، آج ایک اور محفل ہے، ایک کملی والا ہے، دوسرا صدیق اکبر ہے، تیسرا دیوار کی اس پار سانپ ہے۔ وہ ڈس رہا ہے اور صدیق پاؤں نہیں ہٹاتا، وہ ڈس رہا ہے، یہ نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اور عارفوں کے بادشاہ نے کیا کہا؟ اے تن میرا، اے تن میرا، صرف یہ آنکھیں نہیں، پورا وجود، اے تن میرا، چشمہ ہوئے، میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں۔ میں نے کہا یا صدیق اکبر پاؤں ہٹا کیوں نہیں لیتے، جان بچا کیوں نہیں لیتے، زہر اثر کر جائے گا۔ آپ زبان حال سے نہیں، تخیلات کے عالم میں مجھے یہی کہتے لگتے ہیں، جسے میں دیکھ رہا ہوں اس سے بڑھ کر بچانے والا۔ جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، جب لوگ عظمت صحابہ کی کانفرنسیں کرتے ہیں تو کاش نبی کی بھی تعریف کر لیا کریں۔
کیونکہ صحابی تو بنتا ہی نبی کو دیکھنے سے ہے نا. کیفیات ایمان میں ہو, نبی کو دیکھ رہا ہو, جو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ بھی صحابی بن جاتا ہے, اور جو دیکھتا ہی رہے. اور پھر یہ کیفیت میرے علی پر بھی آئی. جولی بدل گئی, وہ تھی گود صدیق اکبر کی, آج ہے گود حیدر کرار کی. نماز کا معاملہ ہے بھائی, بندہ سو جائے قضا ہو جائے اور بات ہے. آپ جاگ رہے ہیں, علی جاگ رہا ہے. سورج دیکھتا ہے علی کو کہ کبھی اس نے نماز قضا نہیں کی, تو آج اس کو پرواہ نہیں ہے. سورج دیکھ رہا ہے علی کو, علی دیکھ رہا ہے نبی کو. سورج ڈوب گیا, علی کی آنکھوں میں آنسو. میں دین بیان کر رہا ہوں, دین. ہم جنہیں مانتے ہیں نا, جس کو مانتے ہیں, اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہماری پسند ہے, اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کملی والے کی پسند ہے. اب دیکھیے سورج ڈوب گیا, علی کی آنکھوں میں آنسو. نبی نے فرمایا ماں یبکی کا یا علی ہو, یہ رونا کیسا ہے, یہ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز قضا ہو گئی ہے. کیا علی کو قضا پڑھنی نہیں آتی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی غفلت میں قضا کرے وہ بھی قضا پڑھے, اور علی نبی کی محبت میں قضا کر بیٹھے وہ بھی قضا. میرے نبی نے فرما لی آگے پوچھ لو, کوئی بات نہیں, سورج کو واپس بلا لیتے. اب دیکھیں سورج ڈوبا ہوا تھا, آگے چلا گیا, پردوں میں چلا گیا. وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا, آواز تو نہیں تھی کاری کرنے والا, اشارہ کیا تھا. اب یوں میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور پھر یہ ہاتھ اٹھتا چلا گیا, سورج بھی اوپر اٹھتا آیا. جہاں آ کر نبی کا ہاتھ رکا وہاں آ کر سورج رکا. اب سورج رکا ہوا ہے, سائنس کہتی ہے سورج رکتا ہی نہیں, وہ چلتا رہتا ہے. آج رکا ہوا. اے تن میرا چشمہ, اے تن میرا چشمہ ہوئے, میں مرشد دیکھ نہ جاؤں. لوں دے من, ایک آنکھ نہیں, لوں یہ چھوٹے چھوٹے بال ان کے پیچھے تھے, لوں دے من, لکھ چشم, ایک کھولا ایک کچا. اچھا میں پچھلے 1-2 سالوں سے آپ سب کے ذمہ میں لگایا, اور بھی یہ سب آتے ہیں جو دربار شریف پر. میں نے کہا یار بڑا عرصہ ہو گیا, پیار کا جھاٹ لے, یار ایک دفعہ ملاقات ہی ہو جائے. اب کم از کم جو بچے جوان ہو چکے ہوں گے ان کو مرشد چاہیے ہوگا.
ان کو ساتھ تو چاہیے ہوگا نا، کیونکہ اب جو ساتھ ملا ہے نا، سوشل میڈیا ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔ آج کا نوجوان قرآن پاس نہیں رہا۔ تو میں نے نیت کر لی بھائی جب بھی کوئی موقع بنتا ہے نا، ایک ذرا جھاٹلے والوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنی ہے۔ میں اب میں مسجد نبی شریف کا کوئی منظر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اجتماع ہے صحابہ اور یہ فرمان نبی جو ہے نا، یہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ دیکھیں اس قول پر، رسول اللہ کے اس قول پر کسی مسلک کا، کسی عقیدے کا، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا صحابی اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ آج کے لیے نہیں، میری صحبت والا، میری تربیت والا، میری شاگردی والا، میرے پیار والا، میری محبت والا۔ اب میں نے نبی کی محبت کا انداز سمجھنا چاہا کہ یہ کیا محبت تھی۔ آواز آئی، دیکھو صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، بلال کو دیکھو، یہ کر کیا رہے ہیں۔ میرا نبی وضو فرما رہا، یوں صدیق اکبر ہاتھ پھیلائے کھڑے، یوں فاروق اعظم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ نبی کے وضو کے پانی کے قطرے، نبی کے لبوں کے بوسے دینے والے، نبی کی پلکوں کو چومنے والے، نبی کے ہاتھوں کو چومنے والے، نبی کے پاؤں کی تلیوں سے لگنے والے، پانی کے وہ قطرے زمین پہ نہیں جا رہے ہیں، صدیق کی آپ بھی بڑے عاشق ہوتے۔ پیر صاحب کو ہاتھ لگایا پھر پتہ ہی نہیں لگا پیر کہاں ہے مرید کہاں ہے۔ بھئی کوفیوں والی پیری مرید کرنی تو خدا غارت کرے ایسی پیری مرید۔ 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی، دروازے بند کر لیے، کنیاں لگا لی، قاضی بک گیا، امام بک گیا، خدا کے لیے پیری مرید نہ کرو، کرنی ہے تو پیری مرید کے ذریعے نبی تک پہنچنے کی کوشش کرو، ورنہ پیری مرید کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ پیری مریدی نبی کی نوکری کا نام ہے۔ بیعت یہ نہیں ہے کہ تم پیر کے مرید بن جاؤ، بیعت یہ ہے کہ کملی والے کے نوکر بن جاؤ۔ تو مجمع ہے صحابہ کا، اور مدینے والے نے فرمائش کر دی، چونکہ پروگرام آپ کا اور بھی ہے، میں اس لیے اپنی کلام کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمائش کی، اور اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے نا کملی والے نے اشارہ فرمایا حضرت احسان کو۔ آخر 2-4 منٹ ہے، ذرا زور لگا کر دیکھو، شیطان کو ایک دفعہ بگاؤ یار۔ میرے نبی نے فرمایا حسان ممبر میرا کھڑے ہو جاؤ، تاکہ زمانہ دیکھ لے نبی کی نعت پڑھنے والا، نبی کا ذکر کرنے والا، نبی کی تعریف کرنے والا ممبر رسول پر کھڑے ہونے کے لائق بھی ہے۔ فرمایا حسان لوگوں کو بتاؤ، میرے بارے میں بتاؤ، صحابہ کو بتاؤ۔ اب جو انہوں نے کلام پڑھا وہ سننے کے لائق ہے۔
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآسن من کلم ترخت وہنی، میں کیا تعریف کروں، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ نے دیکھنا کیا ہے، وَعَجْمَنُ مِن کلم تلد النساء، آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آنکھ دیکھے تو تب نا جب کوئی ہو۔ اب اس کی اگلی کیفیت دیکھیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرعا من کل عیب، خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی ڈیفیکٹ کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے بنایا ہے۔ خلقت مبرعا من کل عیب، اور پھر کیا کہتے ہیں، کأنک خلقت کما تشاء، یہ کہنے دیجئے بنانے والے نے جب آپ کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، عیب نہیں رکھا، اس کا پھر مطلب یہی لگتا ہے نا جیسا آپ نے چاہا ویسا اس نے آپ کو بنا دیا۔ اب عارفوں کے بادشاہ کیا فرماتے ہیں، چڑھوے جنم، چڑھوے جنم کا روشنائی، آرے ذکر کریں دے تیرا ہو اصحابی کنج، چڑھوے جنم کا روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جہے جان کئی سہ چڑھ سانو سجنا بار جانے جتھے جان اساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو، جان اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا تھان 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 تھان، کیا کہہ رہے ہیں مدینے والے، کیا کہہ رہے ہیں، طارا البدر علینا من سریۃ الوداع واجب شکر علینا ماذا للہ دائی، سونیا کملی والے ودا کی چوٹی سے چودھویں کا چاند طلوع ہے، چاند ساڈا وچ مدینے چڑھیا، لوگ بڑے عقل مند بنتے ہیں، اور عقل سے علم ملتا ہے نا، اور جب عقل ہی ختم ہو جائے تو علم کہاں گئے، اور بندہ مینٹل ہو جائے تو بندہ کی ہو جاتا ہے، لوگ کی کہتے ہیں پاگل ہوگا، تو ایک بہت زیادہ عقل مند تھا، کہنے لگا جب میں جغرافیہ دیکھتا ہوں تو مدینہ بڑی دور نظر آتا ہے، آپ جیسے عاشق ہیں، اور آپ کو ایک بات بتا دوں، عاشق جاہل نہیں ہوتا، عشق کی وجہ سے اسے علم مل جاتا ہے۔ پتہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مدینہ دور ہے، لیکن سن لو پھر میری بات، مدینے والا دور نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، اگر یہ اسلام ہے
تو صحابی کو اس لیے مانو کہ وہ نبی کا عاشق ہے، صدیق کو اس لیے مانو کہ اس نے نبی کے لیے سانپ سے دسوا لیا۔ حسین کو اس لیے مانو کہ کملی والے نے جو کہہ دیا الحسین سبحان اللہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اللہ تو جب حسین کو مانو گے تو نبی نے تو فرما دیا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اب حسین ہوگا، روپ حسین کا ہوگا، نظر میں ہوں گا۔ اللہ اللہ تو نبی کے روپ سے صدیق اکبر تو نہیں نکل سکتا، فاروق اعظم تو نہیں نکل سکتا۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت چھوٹے بن جاتے ہیں، ہم تو ویسے بھی چھوٹے لوگ ہیں، تو جو بڑے لوگ ہیں نا ان کے بارے میں بڑی باتیں کرنی چاہیے۔ ہر جرم معاف ہو جائے گا لیکن نبی سے غداری معاف نہیں ہوگی، نبی کے فرمان سے غداری معاف نہیں ہوگی۔ تو اب میں نے بڑا مختصر نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، یہ بنانے والا وہ ہے، تشکیل اس کی ہے، ترتیب اس کی ہے، طریقہ اس کا، حکم اس کا ہے، رضا اس کی ہے، عطا اس کی ہے۔ لیکن فرمایا ہے سب کچھ میرا اور میں نے سب کچھ کملی والے کے نام کر دیا۔ اب جنت کا منظر ہے، پتے پتے پہ، ڈالی ڈالی پہ، درخت درخت پہ، پورا نے جنت کی زمینوں پہ، غلمان آنے سینوں پہ، محلات جنت کی پیشانیوں میں جنت دیکھا، کملی والے کو اپنا نام لکھا نظر آیا۔ عرض کیا مولا یہ سب کیا ہے؟ فرمایا بنائی میں نے ہے، نام تیرا لکھ دیا ہے، سب کچھ تیرے ہم۔ جب نبی کے کہنے سے نبی کے حرم کا کچھ حصہ جنت بن سکتا ہے، سیدنا قتادہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیر لگا میری آنکھ میں، باہر آ رہی ہے، مجھے تو آنکھ چاہیے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا آنکھ چاہیے یہ جنت چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ تو چونکہ میں نے مانگ لی ہے اور جنت کو آپ دے دیں۔ اب بنانے والا وہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو رب ہوتے ہیں پالنے والا، میں نے کہا مولا تو پالنے والا ہے، یہ بچہ رو رہا ہے، دودھ تو ماں پلا رہی ہے اور تو کہتا ہے میں پالنے والا ہوں، پال تو وہ رہی ہے، گیلی جگہ پہ تو وہ سو رہی ہے۔ فرمائے اس گھر کی خاتون اگلے گھر کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے؟ نہیں، اس کے اندر جو مامتا رکھی ہے وہ میں نے تو رکھی ہے۔ اگر ایک ہی عورت سب کو دودھ پلاتی تو پلا نہ سکتی۔ اب ہر عورت میں، ہر گھر میں ایک عورت ہے، اس کے اندر مامتا ہے، میں پالتا ہوں، اس کو مامتا کے ذریعے پال رہا ہوں۔ ارے ماں اللہ کی بارگاہ سے تیری پالنے والی بن گئی ہے، تو جس کملی والے کو اللہ فرما رہا ہے عالمین کا رب میں ہوں، عالمین کی رحمت تم ہو۔ ایک ڈائلاگ میں، بین المذاہب ڈائلاگ میں ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا، تو کہتا ہے تمہارا نبی رحمت للعالمین ہے، تم تو کوڑے مارتے ہو، تم تو ہاتھ کاٹتے ہو،
تو یہ کیسے رحمت للعالمین کا تم اعلان کر رہے ہو؟ میں نے کہا اگر تمہیں ڈاکٹر کہیں کینسر کی وجہ سے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تمہارا بازو کاٹنا پڑے گا، تمہارا جگر نکالنا پڑے گا، تمہارا پتا نکالنا پڑے گا، کیا کرو گی؟ کہنے کی کٹوا لوں گی۔ میں نے کہا یہ جو ہاتھ کٹ رہے ہیں یہ معاشرے کا کینسر ہے۔ یہی تو نبی کی رحمت للعالمین۔ یا رسول اللہ، اللہ کے گرامی توجہ فرمائیں۔ لقد کان لکم، دین اس کا، کلام اس کا، فرمان اس کا، تشکیل اس کی، ترتیب اس کی، سب کچھ اس کا، لیکن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے وہ روپ عطا کر دیا مصطفیٰ کو۔ کملی والے کی ہر ادا ہی میرا دین ہے، اور رسول اللہ سے وفا ہی تو میرا دین ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جب آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رسول پاک سے قسم کی غلامی کا ایک ماڈل بن جاتا، تم پر رنگ مصطفیٰ چڑھ جاتا ہے، تم پر ایسا رنگ چڑھتا ہے، ایسا روپ چڑھتا ہے کہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ کون جا رہا ہے، کس کا بیٹا جا رہا ہے۔ خوشبو بتاتی ہے کہ مصطفیٰ والا جا رہا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جب آپ نبی کے عاشق بن جاتے ہیں، نبی کے طریقہ کار کو اپنا لیتے ہیں، نبی کی اداؤں کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں ایک نور جاری کرتا ہوں جس کا نام تقوی ہے، جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ میں اس نور میں تمہیں پھر پالتا ہوں، پروان چڑھاتا ہوں، اور پھر دنیا کی نظر میں تمہیں معزز اس طرح بنا دیتا ہوں کہ یہ ایم پی اے صاحب، یہ ایم این اے صاحب، یہ وزیر اعلیٰ صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب، یہ کمانڈر ان چیف آج ہے کل نہیں ہے، لیکن باہو آج بھی ہے کل بھی تھا، غوث کل بھی تھا آج بھی ہے، داتا داتا کے نعرے آج بھی لگ رہے ہیں، خواجہ خواجہ کی بات آج بھی ہو رہی ہے۔ فرق صرف آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے مزاروں پہ جانا ہے تو مزار کو سجدہ نہیں کرنا، آپ نے درباروں پر جانا ہے تو درباروں کا طواف نہیں کرنا، آپ نے اللہ والوں کے پاس جانا ہے تو ان کو شریعت کے حوالے سے شرمندہ نہیں ہونے دینا۔ یہ نہ کوئی کہے کہ یہ باہو والے ہیں، انہیں تو شریعت کا پتہ ہی ہے۔ حضرات، اگر آپ مستقل طور پر اس بات کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ذرا مدینے والے سے آج سے اختیار کی دنیا، نئی دنیا قائم کر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم۔ ویسے ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی معجزے والا ہے، ہر نبی صاحب اختیار ہے، صاحب قدرت ہے۔ نبی جو چاہے اللہ کے حکم میں کر لیتا ہے، لیکن فرمایا کملی والا وہ نبی ہے جس کا مومنوں کے ساتھ، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، مومنوں کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ اتنا تعلق محبت ہے کہ جو نبی سے محبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو نبی اس بندہ مومن کو اس کی جان سے بھی زیادہ
اپنے قرب میں لے آتا ہے. یہ اختیار ہے کملی والے کا. النبی اولا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ باقی تم بندے مومن بھی ہو اور تمہیں قرب مصطفیٰ بھی مل گیا ہو اور تمہیں نبی نے اپنی قربت بھی دے دی ہو، تو پھر جو نبی کی بیویاں ہیں تو مومن بھی ہو تو پھر وہ تو تمہاری مائیں ہیں نا. اور پھر جو نبی کی ماں ہے، جو خاتون نبی کے بستر پر آ جائے، جو خاتون نبی کے عقد میں آ جائے، نبی کے نکاح میں آ جائے، وہ تو تیری ماں ہے نا. اور جو نبی کی ماں ہے، جس کے بطن میں میرے اور تیرے نبی نے 9 مہینے گزارے ہیں، تیرا رویہ اس ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ ہے مقام جہاں آپ کو مجاہد بننا پڑے گا، غازی فیصل بننا پڑے گا، اتنا نبی سے پیار کرنا پڑے گا کہ نبی خود آ کر تمہیں کہہ دے میرے دین کے خادم. اب جج کا قلم کام نہیں کر رہا ہے، اب وکیل کے الفاظ ختم ہو گئے، اب پولیس کی گولی میں غیرت ختم ہو گئی ہے. آگے بڑھو. جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے، ختم نبوت پر حملہ کر چکا ہے. اس کو کیفر کردار نہ کرنا. آج جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نا، میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے عشق رسول کا نور دے دیں. اس بیٹی کو ماں بننے سے پہلے قرآن کا نور دے دو. اگر تیری بیٹی کل کسی گھر کی بہو بنے اور پھر کسی بچے کی ماں بنے اور گود اس کی ہو، تو نبی کا فرمان کیسا ہوگا کہ ماں کی گود پہلا درس، پہلا سکون ہے، پہلی درسگاہ ہے. ذرا تصور تو کرو، جو ماں خود قاری قرآن ہو. تو میں 2 باتیں آخری کرنا چاہتا ہوں. ایک فوری طریقہ کار اور ایک مستقل اور لمبا طریقہ. فوری یہ ہے کہ ہر شام مدینے والے کے نام کر دو. وہ جو تم محفل نماز کے اندر درود کی بزم سجاتے ہو اور سلام کے تحفے پیش کرتے ہو، کار تمہارا گالیاں نہ چلے، غیبت نہ چلے، جھوٹ نہ چلے، حسد نہ چلے، بغض نہ چلے، بلکہ نبی کا درود چلے. اب تصور کریں، ہر شام اگر آپ مدینے والے کے نام کر دیں، ایک چٹائی اسے دسترخوان السلام کا نام دے دیں. باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن، بہو بیٹی جن کی گودوں میں شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے ہیں. سبحان اللہ. باپ اور بیٹی بھی درود پڑھ رہے ہیں، ماں اور بیٹا بھی درود پڑھ رہے ہیں، بھائی اور بہن بھی درود پڑھ رہے ہیں. تو جو نحوستیں دن بھر تم نے جمع کی ہوتی ہیں نا غیبت کر کے، نبی کے درود کے ایک ہی جھٹکے سے وہ عرشہ ختم ہو جائے. اور پھر ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، آپ کو نمبر دے رہا ہوں میں، درود والا نمبر. میرے پاس روزانہ جو لوگ آدھا گھنٹہ درود پڑھتے ہیں روزانہ، وہ اس نمبر پر درود بھیجتے رہتے ہیں مرکز درود پر. میرے پاس روزانہ 25 کروڑ درود جمع ہوتا ہے. اپنے آپ کو نظم نہ سمجھ لیا ہو. اب میں نے ایک ماڈل بنایا ہے. میں اس وقت جب یہاں آیا کرتا تھا، کلام میرے پاس ہوتا تھا لیکن ماڈل نہیں تھا. میں نے عارفوں کے بادشاہ کی زندگی کو پڑھا، سلطان عارفین کو سمجھا. انہوں نے مجھے پیری مریدی کا طریقہ سکھایا کہ بھائی حسینی بنو گے تو پیر بن سکتے.
اب حسینی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے، سر کٹے تو سجدے بھی۔ آپ کے ماتھے پر تو بندگی کا نشان ہی اگر نہ ہو تو آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اور عارفوں کی بات سے دوسری بات مجھے یہ سمجھائی کہ اگر کٹا ہوا سر، اب میں نے اونچا نہیں بولنا، میرے سلطان نے مجھے یہ سمجھایا، اگر کٹا ہوا سر حسین نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی تلاوت نہ چھوڑے تو تیرے گھر میں تلاوت کیوں نہیں؟ پھر میں نے دربار شریف پر، آپ لوگ آتے ہیں، میں نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد حسین، یہ ہے تقریباً 8.5 ایکڑ میں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کی جھلک دیکھیں اور اس کے بعد آج کی گفتگو میں اپنے حصے کی ختم کر دوں گا۔ میرا میسج آپ تک پہنچ جائے گا۔ 10,000 تک بچے اور بچیاں صرف حفظ کے لیے، حفظ کے لیے، تجوید کے لیے، درس نظامی کے لیے، انگلش میڈیم سکول، اردو میڈیم سکول، کالج، یونیورسٹی، آپ لے آئیں۔ ویسے تو آپ کے بچے بھی مجھے تو یتیم ہی لگتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو قرآن نہیں دے رہے تو یتیم ہی ہے نا۔ حالانکہ قرآن کا نور قیامت کے دن اس خاندان کے 10 افراد تک انہیں جہنم سے نکال کر جنت لینے کا حق دے دے۔ تو ذرا مسجد حسین دیکھ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی کلمات۔ بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بسے رہبر یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائیٹڈ اسکول سسٹم، یونائیٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے۔ میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں۔ میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔
ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا۔ میرا نام ہے محمد وسیم، میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھانے نہیں تھا۔ ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ ادھر میں بڑا خوش ہوں، میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا۔ ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ حاضرین، یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ اس کا عملی ثبوت ہے جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا۔ اور الحمدللہ یورپ میں، برطانیہ میں، افریقہ کے اندر ہزاروں ادارے بن چکے ہیں جہاں یتیم پروری بھی ہو رہی ہے، غریب پروری بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ میرا عزم ہے، آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا مرکز بنا لیں، لیکن اگر کوئی دین کا مرکز آپ کے گاؤں میں بھی بن جاتا ہے یا بنا ہوا ہے، اس میں آپ تعاون کرتے ہیں، اس قوم کی بیٹیاں قرآن کے نور سے سج جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی کا عشق۔ ہمارا عزم کیا ہے؟ صحابہ کی عظمت کو کائنات کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچانا۔ ہمارا بلبلہ کیا ہے؟ کربلا کے دولہا نے۔ اور میں کیوں نہ ناز کروں اپنے بابا جان پر، غازی عباس زمیندار پر۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، بلبلہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، علم جھنڈے کو ہی کہتے ہیں۔ جھنڈا لگے تو کوئی حرج نہیں، علم کہیں تو حرج ہے، علم کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس علم کے اندر کیا ہے۔ اس وقت غازی عباس کے علم کا رنگ سفید ہوگا، کیوں؟ تاکہ فرقہ واریت سے قوم کو بچائے۔ اب کل سے کراچی کے اندر ایک قتل ہوا ہے، آپ ڈریں کہ کل پتہ نہیں کس کی باری آ گئی۔ یہ دشمنان اسلام ہے جو سنی کو شیعہ سے لڑا ہے، جو بندی کو بریلوی سے لڑا ہے، اہل سنت اور اہل حدیث کے درمیان جنگ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا کردار ماں والا کردار ہے، باپ والا کردار ہے۔ آپ اگر اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، آگے سے آنے والا صحیح آ رہا ہے، کیا وہ بچ سکے گا؟ اگر اس نے بچنا ہے نا تو صرف خود اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، وہ آپ کو بھی بچائے گا، پھر بچ سکے گا۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے، ہمیں اس قوم کو کھڑا کرنا ہے، اور اس قوم کو ہم نے مدینے والے کے پیار میں کھڑا کرنا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ، میں تو کہتا ہوں بچے جو پڑھنے والے لے جاؤ، کل ہی لے جاؤ، میں ادھر ہوں نہ ہوں، دربار شریف لے جاؤ، مسجد حسین کی زیارت کرو۔ اور دعوت یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ 11 ربیع الاول کو ہے،
سارا دن وہاں گزارے دربار شریف پر میرے پاس مسجد حسین میں دیکھنے کے بعد آپ کو نظر آئے گی مسجد حسین ہے کیا. میں دعا گو ہوں چونکہ رات کا قیام میرا ہے. انشاءاللہ جو یہاں کے حضرات ہیں ان کو صبح ملاقات کا موقع میں دوں گا. جی یہ بتا دیں گے آپ کو کہاں میں نے ٹھہرنا ہے.